السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ لا تحل لی یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب وہی ابنۃ اخی من الرضاعہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بیٹی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہیں، یہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ لا تحل لی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یحرم من الرضاعہ، دودھ پینے سے حرام ہو جاتے ہیں، ما یحرم من النسب، جس طرح نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ الرضاعہ، دودھ پینا۔ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ دودھ پینے سے بھی وہی رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت حمزہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہی ابو لہب کی ایک لونڈی تھی تو اس کا دودھ پیا تھا۔ تو جہاں چچا اور بھتیجا کا دونوں کا آپس میں رشتہ تھا، وہیں پر دونوں کا رضاعی رشتہ بھی بنتا تھا کہ رضاعی رشتے میں دونوں بھائی بھی لگتے تھے۔ تو یہ ایک بات ہوئی تھی کہ آپ کے سامنے حضرت حمزہ کی بیٹی کا رشتہ پیش کیا گیا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی کے ساتھ، وہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے تو اس سے نکاح کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، چونکہ میں نے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں نے جو ہے ایک لونڈی کا دونوں نے دودھ پیا ہے، تو رضاعی رشتے کے طور پر وہ میری بھتیجی بھی لگتی ہے، تو لہذا اس شکل میں اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہے۔ تو جیسے نسب کی وجہ سے ایک خونی رشتے کے اعتبار سے آپ اپنے جو ہے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے جو آپ کا خونی رشتہ ہے، سگا رشتہ ہے، تو ایسے ہی دودھ شریک بھائی جو ہے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو سبق دیا وہ یہی کہ رضاعت کا جو مسئلہ ہے اس میں وہی رشتے اسی طرح محترم ہیں اور اسی طرح محرم ہیں کہ جیسے نسب کے اعتبار سے رشتے آپس میں جو ہے اس کی جو حرمت ہے یا اس کا جو حکم ہے، ویسی وہ حکم رضاعت کے معاملے میں بھی ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرضاع يحرم ما يحرم من الولادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے پیدائش سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت یعنی دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ الرضاع، دودھ پینا، یحرم، حرام کر دیتا ہے، ما یحرم من الولادہ، جو رشتے حرام ہوتے ہیں ولادت سے۔ تو وہی بات جو میں نے پیچھے حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ جو رشتہ جو ہے اس بات سے حرام ہے کہ یہ آپ کا سگا چچا ہے اور سگا چچا اس سے شادی نہیں ہو سکتی، تو ایسے اگر کوئی رضاعت میں رضاعی چچا بن جائے تو وہ بھی اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح جو رضاعی بھائی ہے اس کی بھی اولاد سے اس کی شادی، اگر کوئی بیٹی ہے اس کی تو اس کی بیٹی سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رشتے اسی طرح حرام ہوں گے کہ جیسے وہ آپس میں اس رشتے میں کہ جو رشتہ سگا چچا، سگا ماموں اور اسی طرح سگے بھائی کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ، تو دودھ شریک جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آپس میں حرام ہوں گے۔ وعنہا قالت ان افلح اخا ابی القعیس استأذن علی بعد ما انزل الحجاب فقلت والله لا آذن حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس
فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ان الرجل لیس هو ارضعنی ولكن ارضعتنی امرأته وقال اذنی له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفله فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدق أفلح إذني له تربت يمينك أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ابو القعیس کے بھائی افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اس وقت پردے کا حکم نازل ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اجازت نہیں دوں گی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں. تو ابو القعیس کے بھائی نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، مجھے تو دودھ ابو القعیس کی بیوی نے پلایا ہے. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا، مجھے تو اس کی بیوی نے دودھ پلایا. تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دیجئے، یہ تیرا چچا ہے، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ دودھ پینے سے وہ رشتے حرام قرار دے دیے جو پیدائش کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ افلاح نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے اسے اجازت نہ دی تو اس نے کہا تم مجھ سے پردہ کرتی ہے، میں تیرا چچا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میرے بھائی کی بیوی نے میرے بھائی کے باعث تجھے دودھ پلایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا افلاح نے سچ کہا، اسے اجازت دے دیں، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو. تربت یمینک سے مراد کہ تیرا جو ہے خاک آلود ہو دایاں ہاتھ، یہ جملہ جو ہے یہ عربوں کے ہاں عام طور پر کسی کے خلاف بد دعا کے تناظر میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے ان کا ارادہ بد دعا کا نہیں ہوتا، بلکہ اس جملے میں پیار کی آمیزش دکھائی دیتی ہے. جیسے ہمارے ہاں عورتیں بسا اوقات بیٹے کو کہہ دیتی ہیں کہ تیرا کچھ نہ رہے. استأذن علیہ، اس نے مجھ سے اجازت طلب کی، بعد ما انزل الحجاب، بعد اس کے کہ پردے کا حکم نازل کیا گیا. لا آذن اللہ، میں اسے اجازت نہیں دوں گی. لیس هو ارضعنی، اس نے تو دودھ مجھے نہیں پلایا. ارضعتنی امرأۃ ابی القعیس، مجھے تو ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے. تربت یمینوں کی، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو. حرموا من الرضاعہ، رضاعت سے حرام قرار دے دو. ما یحرم من النسب، جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں. فلم آذن لہ، تو میں نے اسے اجازت نہ دی. اتحتجبین منی، کیا تم اسے پردہ کرتی ہے؟ تو یہ پچھلی حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خیال تھا کہ چونکہ انہوں نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کا جو خاوند ہے وہ رضاعی باپ ہوگا، تو جو باقی کو رشتہ دار ہیں اس خاندان کے وہ تو میرے لیے حرمت والے نہیں ہیں، وہ تو میرے لیے وہ رشتہ قائم نہیں ہوتا کہ جیسے خون کے رشتوں میں ایک رشتہ بن جاتا ہے، رشتہ ہوتا ہے. وہ شخص جو ابو القعیس کا بھائی تھا وہ آپ کے گھر میں آیا، اور اس وقت چونکہ حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس شخص کو اندر گھر میں آنے کی اجازت نہ دی اور کہا کہ بھئی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی. اور وہ اس مسئلے کو جانتا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو افلاح اس کا نام ہے کہ میں تمہارا چچا لگتا ہوں. تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بھی تم میرے چچا کہاں سے لگے؟ تو بتایا کہ میرے بھائی کی بیوی نے تمہیں دودھ پلایا ہے.
تو جواب دیتی ہیں کہ بھئی دودھ مجھے تو اس عورت نے پلایا ہے، تم نے تو نہیں پلایا، تو رشتہ تو اس کے ساتھ میرا رضاعت کا بنتا ہے، یا اس کے خامد کے ساتھ چلو وہ باپ رضائی باپ ہو گیا، تو تم سے میرا رشتہ کیسے یہ قائم ہو گیا؟ تو آپ اس پر ڈٹ گئیں اور کہنے لگی کہ میں اس وقت تک اجازت نہ دوں گی کہ جب تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہ دیں۔ تو آپ بھی آ گئے، پوچھا تو یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں افلاح سچ کہہ رہا ہے۔ حکم یہی ہے کہ جس طریقے سے ایک عورت کے لیے اس کا باپ، سگا باپ اس کے لیے محرم ہے، تو ایسے ہی اس کا سگا چچا اس کے لیے محرم ہے۔ تو دودھ پینے کی وجہ سے رضاعی طور پر یہ رشتہ اسی طرح قائم ہو جاتا ہے۔ رضاعی باپ ہے تو اس کے جو بھائی ہیں وہ بھی رضاعی رشتے کے طور پر چچا تایا ہیں۔ اسی طرح اس عورت کے اگر بھائی ہیں تو وہ رضاعی ماموں کہلائیں گے۔ تو رضاعت کا رشتہ اسی طریقے سے تمام رشتے اسی طرح بن جائیں گے۔ رضاعی دادا ہے، تایا ہے، چچا ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں، تو ماموں ہے، وہ تمام رشتے جو ایک خون کی وجہ سے محرم بنتے ہیں، ایسے ہی یہ دودھ کی وجہ سے وہ تمام رشتے محرم بن جاتے ہیں۔ تو وہ حرمت کا، وہ محرم کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اما عائشہ کو چونکہ پتہ نہیں تھا تو انہوں نے پھر اجازت نہ دی، تو پھر اس کے بعد جب پتہ چل گیا تو پھر خود یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھایا کرتی تھی۔ اس حدیث میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ پردے کا معاملہ، کہ جب پردہ اس کا حکم نازل ہو گیا تو پھر امہات المومنین سختی سے اس کی پابندی کرتی تھی، اور باقی دیگر مسلمان خواتین بھی اس کی سختی سے پابندی کرتی تھی کہ ایک محرم جو ہے اس کے سامنے تو جائز ہے پردہ کھلنا، منہ ننگا ہو، بے پرد اس کے سامنے ہو تو وہ تو جائز ہے، لیکن نامحرم کے سامنے بے پرد ہونا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت اس کے سامنے ننگے منہ ہو کر آئے اور ننگے منہ اس کے ساتھ بات چیت کرے، اور اس طریقے سے کسی نامحرم کو اپنے گھر میں آزادی سے آنے کی اجازت دے۔ تو جب حجاب کا حکم آ گیا تو پھر اس میں یہ پابندی ہے کہ کوئی عورت کسی نامحرم کے سامنے بے پرد نہ ہو، اور کوئی مرد کسی عورت کے سامنے، عورت کے پاس اس طرح نہ جائے کہ وہ بغیر اجازت لیے ہی اس کے گھر میں داخل ہو جائے اور انہیں پردہ بھی نہ کرنے کا وقت دے اور بغیر دروازہ کھٹکھٹائے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ تو یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہ عورتوں کو اجازت ہے اور نہ مردوں کو یہ اجازت کہ وہ بغیر اجازت عورتوں کو پردہ کروائے بغیر گھروں میں داخل ہوں۔ تو نامحرم سے، اور وہ نامحرم رشتہ چاہے وہ قریبی رشتہ جیسے دیور کا، جیٹھ کا، اور اسی طرح اور بھی بعض جیسے خالو ہے، ہاں خالو ہے اور پھپھا ہے، کچھ یہ رشتے بھی، یہ رشتے قریب کے رشتے ہیں لیکن وہ محرم نہیں ہیں۔ خالو وہ عورت کا محرم نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ پھپھا وہ اس عورت کا محرم نہیں ہے، دیور جیٹھ اس عورت کے محرم نہیں ہے۔ تو جب وہ ان سے پردہ کرنے کا حکم ہے تو پھر عام لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم کیوں نہ ہوگا؟ لیکن ہمارے تو اب یہ ایک ایسا دور ہم گزار رہے ہیں کہ جس دور کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنے والوں پر تنقید ہوتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، عجیب و غریب نظروں سے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یار آپ بڑے عجیب لوگ ہیں، آپ اپنے اتنے قریبی رشتوں سے پردے کرتے ہیں اور آپ جو ہے برقعے میں ہی رہتی ہو، یہ برقعے کے ساتھ ہی باہر نکلتی ہو، عورتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اب یہ کوئی دور ہے پردے کرنے کا؟ یہ کوئی دور ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کا؟ یہ 2020 2021 2022 اتنا جدید زمانہ، جدید دور، اب تو اکٹھے لڑکے لڑکیاں اسکولوں کالجوں کے اندر پڑھیں، اکٹھے بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط تعلقات بنائیں۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ اس قسم کے
معاملات کرو معاذ اللہ کی پناہ ہے۔ اور ابھی یہاں تک صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں ایک وقت ہم نے الحمدللہ گزارا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی سر عام یہ کہے کہ فلاں لڑکا میرا بوائے فرینڈ ہے، یا فلاں لڑکے کے ساتھ میری دوستی ہے، یا فلاں لڑکا میرا دوست ہے۔ لیکن آج یہ وقت آ چکا کہ لڑکیاں سر عام لڑکوں کے ساتھ اپنی دوستی کا اظہار کرتی ہیں کہ فلاں لڑکا میرا دوست ہے، وہ فلاں لڑکا جو کلاس فیلو ہے وہ میرا دوست ہے، اس سے میری دوستی ہے۔ اور یہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اب بغیر شادی کے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں کسی ایک جگہ اکٹھے رہتے ہیں، خاص کر بڑے شہروں کے اندر۔ یہ کیفیات اور یہ صورتحال یورپ کے اندر ہوا کرتی تھی۔ یورپ میں یہ آزاد کلچر اور یہ بکواس کلچر، بیہودہ کلچر یہ یورپ میں تھا، لیکن اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ اسلامی معاشرے کے اندر بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ زہر پھیل رہا ہے۔ اور اس زہر کی جو فیکٹریاں ہیں اور اس زہر کو پھیلانے میں جو کردار ہے وہ سب سے زیادہ میڈیا کا کردار ہے۔ سوشل میڈیا بھی اور دیگر میڈیا کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے اندر، اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ جرم اب جرم نہیں بن رہا بلکہ اس کو اب جائز قرار دے لیا گیا ہے، اور کہاں یہ حکم اسلام، حکم شریعت کہ ایک نامحرم اگر آپ کے پاس آئے تو بغیر اجازت آپ کے پاس نہ آئے۔ آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ آپ کے لیے نامحرم ہے تو کوئی عورت اسے اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دے، اسے روک دے اور اسے کہے کہ تم میرے لیے نامحرم ہو۔ اگرچہ یہ واقعہ تو ایک محرم مرد کا تھا، لیکن اماں عائشہ انہیں نامحرم سمجھ رہی ہیں اور اس لیے روک دیا کہ یہ ہمارے لیے اب جائز نہیں ہے کہ تم بغیر اجازت کے آؤ اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو اور تم میرے گھر کے اندر داخل ہو، کیونکہ تم میرے لیے محرم نہیں ہو۔ تو یہ چیزیں اس معاشرے نے ہمیں سکھائی تھیں اور ہمیں شریعت نے سکھائی تھیں، اور یہ تعلیم قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اس دور کے لیے تھی۔ زمانہ جتنا ہی جدید کیوں نہ ہو جائے اور کتنا ہی ایڈوانس کیوں نہ ہو جائے، حکم الہی اس میں تبدیلی یا اس کو بری نظر، تنگ نظری سے دیکھنا، یہ ایک خطرناک ترین عمل ہے۔ ایسا خطرناک ترین عمل کہ جس کی وجہ سے پھر تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر جب اپنی رحمت کسی معاشرے کے اوپر سے اٹھا لیں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اس معاشرے کے اندر پھر بد امنیاں پھیلتی ہیں، اس معاشرے کے اندر پھر بیماریاں پھیلتی ہیں، اس معاشرے کے اندر پھر سکون نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، معاملات کے اندر پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا ہے۔ اگرچہ اب بہت سے ملک اس بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں، تو یہ بگاڑ مت سمجھیں کہ آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا، یہ بگاڑ ہی لے کر آئے گا، یہ بگاڑ شر ہی لے کر آئے گا، اور فساد کے دروازے اور شر کے دروازے اور فتنوں کے دروازے اور اللہ کے عذاب کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو چیز آپ کو شریعت نے سکھائی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے رب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ تربت یمینک، کہ تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، تو یہ بظاہر ایک بد دعا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو یہ بات کہی، تربت یمینک، کہ تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ تو یہ بعض اوقات جیسے ہماری زبان کے اندر ابھی ایک بات کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تیرا ناس، تیرا ستیہ ناس، اس طرح کے جملے ہم کوئی اس لیے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ واقعی اس کا ستیہ ناس ہو جائے، تو ایک ویسے کبھی پیار کے طور پر بھی کہتے ہیں
کبھی محبت میں آ کر بھی ایک پیار بھرے انداز میں بھی یہ بات ہم کہہ دیتے ہیں، اور اس کا مراد ہمارا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم واقعی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی تباہی یا بربادی ہو، ستیہ ناس یعنی برباد ہو۔ تو یہ تو کبھی اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے بھی پیار محبت میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ تو عرب یہ جملہ اسی سینس میں کہا کرتے تھے، تربت یمینک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔ ہم تو بعض کا پیار محبت میں آپس میں یہ بھی ہو، تیرا بیڑا غرق ہو، یہ بات بھی ہم کہہ دیتے ہیں، تیرا بیڑا ہی غرق ہو۔ حالانکہ یہ بہت بڑی بات ہے، بیڑا غرق بالکل ہی ختم ہو گیا کام، لیکن پیار سے کبھی یہ بات ہم اپنوں کو بھی کہہ جاتے ہیں، اور تیرا بیڑا غرق ہو تیرا۔ تو یہ چیزیں اس طرح کی بعض اوقات ہر زبان کے اندر کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو جملے بظاہر بد دعا ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بد دعا مقصود یا مطلوب نہیں ہوتی، وہ صرف ایک محبت کے ایک منفرد انداز میں وہ بات کہی جاتی ہے۔ ہاں یہ عربی میں یہاں پر یہ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح۔ اگلی حدیث ہے، وعنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی رجل فقال یا عائشہ من هذا قلت اخی من الرضاعہ فقال یا عائشہ انظرن من اخوانکن فانما الرضاعہ من المجاعہ۔ اما عائشہ ہی کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو ایک شخص میرے پاس بیٹھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں، بے شک رضاعت بھوک سے ثابت ہوتی ہے۔ دخل علیہ، میرے پاس آئے، انظرنا، دیکھ لو۔ یہ حدیث جو ہے اس میں ایک مختلف واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو ایک شخص پہلے سے گھر میں موجود ہے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا کہ یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ یعنی اما عائشہ نے اور اس شخص نے دونوں نے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو اس کے بارے میں اما عائشہ کو کنفرم تھا کہ یہ ہم دونوں نے اکٹھے دودھ پیا، تو لہذا یہ تو پکا میرا بھائی ہے ہی ہے۔ اس کو آپ نے کہیں گھر آنے کی اجازت دی ہوئی تھی اور وہ گھر میں بیٹھا ہے آپ کے پاس۔ تو یہ ایک غیرت ایمانی یا غیرت ہے ایک مسلمان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر غیرت والا اور کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھتی سوال کیا کہ یہ کون ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ کئی حدیثوں سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ جیسے ہمارے لوگ اکثر یہ ایک دن رات زور لگائے رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جی عالم الغیب، سارا ہی غیب آپ کے پاس، آپ بالکل غیب کی باتیں بتاتے تھے، لیکن کون سی؟ کہ جو اللہ آسمانوں سے نازل کرتا، جو چیز آپ کو آسمانوں سے خبر دی جاتی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جو علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم کے جو خزانے آپ کو دیے ہیں، ویسا علم ہم مانتے ہیں کسی اور کے مخلوق میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن خالق کے علم کے برابر نہیں ہے۔ خالق کا علم اگر تم کہتے ہو کہ اتنا ہی علم محمد کریم کے پاس ہے جتنا علم اللہ کے پاس ہے، تو پھر معاذ اللہ یہ ایک بڑی جرت کی بات ہے کوئی جو یہ کرتا ہے۔ مکمل غیب کا علم صرف وحدہ لا شریک اس ایک اللہ کے پاس ہے، اس ایک اللہ کے پاس ہے۔ باقی وہ اپنے اس غیب کے علم میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے کہ یہ علم تمہیں دیا جاتا ہے۔ اس کی اور کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن اب وقت نہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ اتنا ہی علم جتنا اللہ کے پاس ہے، تو آپ تو برابر کر رہے ہو بھائی۔ اللہ کی کسی صفت کے اندر تم کسی کو برابر نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کسی بھی صفت میں تم چاہے کتنے ہی بڑے کوئی عظیم ترین ہستی کے بارے میں بات کرو، کہو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت علم
اور آپ نے بڑی غیب کی خبریں بتائی ہیں، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن مکمل غیب کا علم وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ایک بڑی لوگوں کی جرت ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، مکمل غیب کا علم نہیں رکھتے، تو فتویٰ ہم پر یہ فوراً لگتا ہے آپ گستاخ رسول ہیں۔ تو پھر سنیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، تو پھر آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اور اب بتائیں کہ کون سی گستاخی بڑی ہے، کون سی گستاخی بڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، اور قرآن کی آیات اس پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں لا علم الغیب، کہ میں علم نہیں غیب کا علم نہیں ہے میرے پاس، غیب کا علم اتنا ہی ہے کہ جتنا مجھے اللہ تعالیٰ بتا دے، جتنا اللہ کی طرف کچھ چیز نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو میں اتنا ہی تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں کہ وہاں پر آپ پھر پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کیا ہے، وہ فلاں چیز کیسے ہے، فلاں معاملہ کیسے ہے۔ اور ایک دلائل اور بھی ہیں، ایک دلیل اس میں کبھی یہ لوگ غور کر لیا کریں کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگ گیا تھا، 1 مہینہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ نہیں گئے، اور آپ اماں عائشہ کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عائشہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو تم مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ تو یہ چیزیں آپ کبھی پڑھیں اور کبھی دیکھیں، لیکن ہمارے یہ لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو آپ آئے، تو آپ نے آتے ہی ایک شخص کو جب اپنی بیوی کے پاس دیکھا تو ایک غیرت ہے، اسی غیرت کے طور پر کہ یہ کون ہے، اور اس سے یہ ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آتے ہی ایک دم پارا نہیں چڑھنا چاہیے، پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہوتا کچھ جائے تو آتے جناب ڈنڈا اٹھاتا اور جناب کہتا لے بھی میں تو آج ہی۔ غیرت کے اندر ہوش بھی قائم رہنا چاہیے، غیرت کے اندر آ کر سیدھا فائر نہیں کھول دینا چاہیے، غیرت کے اندر آ کر سیدھا اٹیک ہی نہیں کر دینا چاہیے، غیرت میں آ کر پہلے ہوش سنبھالتے ہوئے پوچھنا چاہیے۔ تو یہ تربیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر انہوں نے بتا دیا کہ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ ایک بات پھر اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے وہ کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات تھوڑا سمجھ لو کہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے نا، اس میں بھوک کا مٹنا ضروری ہے، تب ہی رضاعی رشتہ قائم ہوگا۔ بھوک کا مٹنا، 2 چیزیں ہیں اس میں۔ اب نمبر 1، جو آپ کا دودھ شریک ہے وہ کس عمر میں دودھ پی رہا ہے، دودھ پینے کی مدت کتنی ہے، رضاعت کا جو زمانہ ہے وہ کتنا ہے، 2 سال۔ اگر ایک بچہ 2 سال کی عمر کے بعد دودھ پیتا ہے تو اس بچے کے ساتھ رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تو اس بچے نے دودھ پیا ہے اور اس کی عمر 2 سال یا 2 سال سے کم ہے تو اب یہاں پر جو ہے وہ آپ کا رضاعت میں رشتہ قائم ہو گیا۔ لیکن اس بچے کو کوئی لے کر آیا 2 سال 1 ماہ کا بچہ ہے تو اب وہ اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو یہ رضاعت کا رشتہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، بھوک کا مٹنا، اس میں علماء کے اختلاف ہیں، تو وہ ایک لمبی بات ہے۔ صحابہ میں بھی اختلاف تھا اس معاملے میں کہ بعض کہتے تھے کہ صرف اگر بچے نے تھوڑا سا دودھ بھی پی لیا ہے تو اس سے بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ نہیں 3 گھونٹ، اور بعض نے کہا کہ نہیں بھوک مٹنے کی بات ہے تو بھوک جو ہے وہ 5 گھونٹ کم از کم اگر بچہ پیتا ہے تو اس سے پھر اس کی بھوک مٹتی ہے، تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ تو یہ علماء کا اس میں اختلاف ہے،
تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس سے ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ بچے نے دودھ پیا اور وہ اس کی بھوک ختم ہوئی، تو اس شکل میں وہ رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک بچے کو لایا گیا اور اس نے ایک دفعہ اس عورت کا دودھ اپنے منہ میں لیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا اور پھر آپ کہیں کہ اب رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا، تو یہ چیز جو ہے وہ قابل غور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں یہی بات کہی ہے کہ یہ تحقیق کر لیا کرو کہ بھئی جو دودھ پیا آپ لوگوں نے تو اس میں بھوک کا مٹنا جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، تو پھر وہ رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ اگلے درس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔